اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد. ہمارا درس اور گفتگو بحث امامت میں ہے اور اس کا ہم پانچویں درس کے عنوان سے اور پانچویں درس میں یہاں جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پانچویں درس کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن اور امامت، جیسے ہم نے گزشتہ دروس میں اس سے قبل بہت تفصیل کے ساتھ سبھی بیان کر چکے ہیں۔ اس میں انہیں صاحب کتاب نے بتایا تھا کہ ہم مختلف مسئلہ امامت ہے، جو مسئلہ امامت ہے اس کے بارے میں قرآن مجید نے مختلف پہلوؤں سے اس میں گفتگو کی ہے، تجزیہ کیا ہے قرآن کریم میں۔ ان آیات کو یا ان میں سے بعض آیات کو یہاں پر استاد شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اور ان سے نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جن میں انہوں نے سب سے پہلے بیان کیا تھا اس درس میں آیت شریفہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 124 اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس کے ذیل میں انہوں نے گفتگو کی پہلے، پھر دوسری آیت انہوں نے بیان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی استاد نے، اور ہم نے بھی قدر ممکن کوشش کی کہ اس کے ذیل میں جو نکات یا مفاہیم بیان کیے گئے ہیں وہ قدر ممکن آپ تک پہنچا سکیں۔ تیسری آیت شریفہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت۔ اس کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور قدر ممکن کوشش کی ہے سمجھنے اور سمجھانے کی۔ چوتھی آیت شریفہ ہے آیہ ولایت، آیہ ولایت جو سورہ مبارکہ مائدہ کی 56ویں آیت ہے، جس کا نشان ہے 56، آیت نمبر 56 ہے۔ اس میں مولا عز و جل فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو اسی آیت شریفہ کے بارے میں ہوگی، اسی کے ذیل میں ہوگی، اور قدر ممکن ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آپ حضرات کو آپ کو یہ بتا سکیں کہ یہ آیت شریفہ تعلق رکھتی ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام سے، ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے، اور یہ آیت شریفہ تعلق رکھتی ہے بحث امامت سے۔ انشاءاللہ یہ کوشش کی جائے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ عربی لغت میں کلمہ انما انحصار یعنی منحصر یعنی گھیرنے کے لیے آتا ہے، یعنی صرف اور صرف، بس اور بس۔ جیسے آپ نے انما بہت ساری آیات میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور یقیناً آپ نے پڑھا ہے اور سنا ہے۔ جیسے آیت تطہیر میں انما کا لفظ مولا عز و جل نے استعمال فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی اے اہل بیت رسالت، اللہ کا صرف اور صرف ارادہ ہی ہے،
انما یرید اللہ، اللہ صرف اور صرف چاہتا ہے. صحیح ہے. تو انما آتا ہے انحصار. اور بھی بہت ساری آیات میں جو ہے وہ انما کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں یعنی انحصار کے معنی بیان کیے گئے. کسی انحصار یعنی کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر منحصر کر دینے کے لیے آتا ہے. قرآن کلمہ انما کے ساتھ تاکید کرتے ہوئے کہہ رہا ہے. قرآن کلمہ انما کے ساتھ تاکید کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ولی اور سرپرست صرف تین ہیں. مسلمانوں کے ولی اور سرپرست صرف اور صرف تین ہیں. اللہ عز و جل، پیغمبر گرامی قدر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ایمان لائے، نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. بلا شک و شبہ ولایت سے مراد مسلمانوں کی باہمی دوستی نہیں ہے. کبھی کوئی کہے کہ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا صرف اور صرف ولی جو ہے وہ اللہ یعنی دوست ہے. دوستی بیان ہو رہی ہے، یا اس کا رسول تمہارا دوست ہے. نہیں، دوستی نہیں ہے یہاں بلکہ مقصود اور مطلوب اور مراد جو ہے وہ سرپرستی ہے، حاکمیت ہے. تمہارا حاکم ولی صرف اور صرف اللہ ہے. تمہارا حاکم اور ولی صرف اور صرف اس کا رسول ہے. تمہارا حاکم اور ولی صرف اور صرف وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز کو قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. قرآن کریم ظاہر ہے بہت سارے مقامات پر اشارے ہی کرتا ہے. ہر جگہ یا ہر بات کو قرآن کریم نے تفصیل سے بیان نہیں کی، اشارے دے دیے. بس یہ نہیں ہے کہ وہ ایک بات کو سمجھائے اور پھر بھی جو منافق یا فتنے لوگ ہیں یا جن کے دلوں میں مرض ہے وہ پھر بھی ترجمہ غلط کر دے اس کو. ایسا اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نے بہت سارے جگہوں پہ اشارے دیے ہیں، مفصل احکام ہمیں روایات اور تفاسیر و حدیث سے ملے. تو یہاں بھی قرآن کریم نے باقاعدہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارا ولی سرپرست تمہارا حاکم اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. بلا شک و شبہ ولایت سے مراد مسلمانوں کی باہمی دوستی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے اس قید اور شرط کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس قید اور شرط کی ضرورت نہیں ہے. تمام مسلمان ایک دوسرے کے دوست اور بھائی ہیں. تو یہاں اسی نماز قائم کرنے والے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں، یہ قید کی کیا شرط تھی اس میں؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہاں، تو مومن بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. بس قرآن کریم اتنے احکامات کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو یعنی قرآن کریم میں بیان کرے اپنے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، اور پھر جو ہے کرے کہ تمہارا ولی وہ بھی ہے، میں بھی ہوں، اور وہ بھی ہے، اور رسول بھی ہے. نہیں، بلکہ اس سے یہ صاف اور واضح محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے مراد دوستی کا ذکر نہیں ہے. یہاں پر اللہ دوستی نہیں بتانا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے اس قید اور شرط کی ضرورت نہیں ہے. تمام مسلمان ایک دوسرے کے دوست اور بھائی ہیں. اب اللہ کے لیے جو نماز پڑھے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، تو بھیا حالت رکوع میں زکوٰۃ کتنے لوگ دے آ جائے؟ تو جب وہ بھائی بھائی نہیں ہے؟ یا کیا تاریخ اسلام اس بات کو بتاتی ہے کہ ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے، کہ تفسیر میں ملتا ہے صاحب کہ نبی کے زمانے صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے مسلمان تھے وہ سب ایک حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے تھے؟ بتاؤ کہ لکھا ہوا تو بتاؤ، مطمئن ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے مسلمان تھے وہ سب نماز پڑھتے تھے اور سارے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے تھے. تو اس کا مطلب جب سارے وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے تھے تو کیا وہ بھائی نہیں تھے ایک دوسرے کے؟ پھر رسول اسلام نے یہ کیوں فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ کیوں آیا پھر؟ ہاں، یہ مومن مومن کا بھائی ہے. جب یہ بتا دیا کہ بس صرف اور صرف
یعنی اگر آیت کا ترجمہ ان کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ دوست ہے، اس کے معنی دوست ہیں، ولایت کے معنی دوستی کے ہیں، تو بس پھر تو یہ ہو جائے گا کہ تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں وہ تمہارے دوست ہیں، باقی جو زکات نہیں دیتے وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہوں وہ تمہارے دوست نہیں ہے، تم ان کے دوست ہیں. تب تو یہ نکلے جب کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، دوستی یہاں مراد نہیں ہے. ورنہ تو پھر حالت رکوع میں زکات اگر آپ تفسیریں پڑھیں تو کتنے مسلمانوں نے دی، کتنوں نے دی، کب تک دی؟ نہیں ملتا اس طرح جو ہے کہ وہ مثلا جو ہے وہ اس زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مسلمان حالت رکوع میں زکات دیتے تھے، اور زکات نہیں دیتے تھے تو اس کا مطلب وہ ان کے ترجمے کے اعتبار سے وہ بھائی بھائی نہیں تھے آپس میں مسلمان. جبکہ رسول اسلام فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، چاہے اس زمانے کا ہو کیا اس کے زمانے کا. آج کتنے مسلمان حالت رکوع میں زکات دینے بھائی، اس کا مطلب یہ مسلمان بھائی بھائی نہیں ہے آپس میں. لہٰذا یہ ایسی تفسیر کرتا ہے یا کوئی ترجمہ اس کا اس طرح بیان کرتا ہے تو وہ ترجمہ قطعاً عقل و منطق کے خلاف، وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. بھلے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کے لیے اس قید اور شرط کی ضرورت نہیں ہے، تمام مسلمان ایک دوسرے کے دوست اور بھائی ہیں، خواہ وہ حالت رکوع میں زکات نہ بھی دیتے ہوں تب بھی بھائی ہیں ایک دوسرے کے. لہذا ولایت سے مراد وہی مادی اور روحانی سرپرستی اور رہبری ہے. کیا مراد ہے ولایت سے؟ مسلمانوں کی رہبری اور سرپرستی، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، دنیاوی ہو یا دینی ہو، خصوصاً جبکہ اولی الامر کی ولایت خدا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے ساتھ ذکر کی جا رہی ہے. بھائی یہاں کیا مطلب ہے؟ اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا جو ہے وہ رسول تمہارے دوست ہیں، بس اتنے مانتے ہو، دوست نہیں مانتے ہو؟ کیا آپ اللہ کو ولی نہیں سرپرست نہیں مانتے؟ کیا تمہارا ولی اللہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ مومنین کا ولی اور سرپرست ہے اور ان کو اندھیرے میں نکلتا ہے اور روشنی میں لے کے آتا ہے. والذین کفروا، اور جو لوگ گمراہ ہیں، کفر اختیار کے کافر ہیں، اولیاء الشیطان، ان کے ولی کون ہیں؟ شیطان ہیں. یخرجهم من النور، کیا کرتا ہے وہ شیطان؟ والذین کفروا اولیاء الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، وہ ان کو کیا کرتے ہیں شیاطین؟ نور سے ظلمات کی طرف. کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ حملہ ہوا شیطان کا، تو اس نے کیا کیا کہ صاحب ولی کے معنی تو یہاں دوست ہے، کر دیا کام پورا پورا، کام تمام ہو گیا. یخرجون من النور الى الظلمات، یخرجون من النور الى الظلمات، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو نور سے نکالا، جو کلمہ نور جو ان کے دل میں نور آیا تھا ایمان کا، اسلام کا، اس سے نکال دیا اور کہاں لے گیا؟ ظلمات میں لے گیا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. یعنی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے اپنی ولایت کے ساتھ یہ ذکر کیا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے ساتھ یہ ذکر کیا. کس کی ولایت کا؟ جو ایمان لائے اور نماز قائم کی. سب سے پہلے والا یعنی کیا ہے وہ، یعنی نماز کس نے پڑھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کون نماز پڑھتا تھا؟ کون؟ کس کے نبی نے کہا کہ میں اور یہ ایک نور سے ہیں، انا وعلی من نور واحد. کون ہے وہ شخصیت؟ کون ہے وہ ذات؟ کس کو ایک نور سے نبی نے بتایا؟ علی منی وانا من ہو، حسین منی وانا من حسین، فاطمہ منی وانا من حسین. اس طرح جو مثلا مفاہیم پائے جاتے ہیں روایات کے، تو کس کے لیے کہا؟ اہل بیت کے لیے کہا. تو رسول کے ساتھ کون ہے وہ لوگ؟ کون ہے؟ اہل بیت ہے. تو لہذا اے مسلمانوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویقیمون الصلاۃ وهم راکعون. یا الذین آمنوا کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون.
بس تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومنین کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں سجدہ دیتے ہیں. ہاں؟ نماز پڑھتے ہیں. کون پڑھتا ہے نماز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہاں؟ کس نے نمازیں پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مزمل المبارکہ. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اور اللہ، اے میرے حبیب، میرے رسول، ان ربک یعلم، آپ کا رب، تیرا رب جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ ان ربک یعلم انک تقوم، کہ آپ راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات کو کھڑے ہوتے ہیں. ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، آپ راتوں کو، رات کے اس حصے میں اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور وہ طائفہ، وہ گروہ جو آپ کے ساتھ راتوں کو کھڑا ہوتا ہے. جبکہ ایک گروہ کے بارے میں ہمیں سورہ جمعہ میں کچھ اور بھی ملتا ہے. سورہ جمعہ المبارکہ جس میں مولا عز و جل فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، سورہ مبارکہ جمعہ، سورہ مبارکہ ہے جمعہ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا تَرَكُوكَ قَائِمًا. ایسے بھی لوگ تھے کہ جو لہو و لعب اور ڈھول دھماکوں کی آوازیں سنتے تھے، کہ تجارت و بیع و شراء کی آوازیں سنتے تھے، تو میرے نبی آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جاتے تھے. قرآن کریم، کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی تفسیر بھی نہیں ہے، تو حتیٰ کہ روایت بھی نہیں، تو قرآن کریم ہے. وَإِذَا رَأَوْا، سورہ جمعہ المبارکہ، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا، جب وہ تجارتوں کی آواز سنتے تھے یا ڈھول دھماکے کی آواز سنتے تھے، تو آپ کو آپ کو تنہا چھوڑ کے، آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، جاؤ چلے جاتے تھے. تو یہ بھی نماز پڑھنے والے تھے. اور کچھ نمازی وہ تھے جو راتوں کو آپ کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے. صحیح؟ تو راتوں کو نمازیں پڑھنا گھر میں مستحب ہے. تو گھر میں کون کھڑا ہوا راتوں کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بیت رسول ہی تو کھڑے ہوں گے. جی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اور سرپرست صرف اور صرف اللہ ہے، ورسول، اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور لوگ جو ایمان لائے، الذین یقیمون، والذین آمنوا، ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اور وہ گروہ جو آپ کے ساتھ راتوں کو نماز پڑھتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے، رات کے ایک حصے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ زکات دیتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کب زکات دیتے ہیں وہ؟ جب وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں. تمہارا ولی تو کیا کہا انہوں نے کہ بلا شک و شبہ ولایت سے مراد یہاں دوستی نہیں ہے، بلکہ کوئی اہم اور عظیم امر ہے. اور وہ عظیم امر، اہم امر کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کی ولایت و سرپرستی، حاکمیت اور سرپرستی، دنیا اور دین دونوں کی سرپرستی. کون ہے اللہ رسول کے بعد؟ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ اہل بیت سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. یہ نقطہ بھی واضح ہے کہ آیت ولایت میں جن اوصاف کا ذکر ہوا ہے وہ ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس نے حالت رکوع میں زکات ادا کی ہے. نہ ضروری نہیں ہے کہ انسان نماز میں رکوع کی حالت میں زکات ادا کرے. ضروری تو سارے مسلمان نہ دیتے، کیا سب مسلمان دیتے؟ رکوع بھی کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں اسی وقت میں، وقت میں حالت رکوع میں رکوع دیتا ہے. کسی فقہ کا مجھے مسلمان بتاؤ کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہو، جس کے یہاں واجب ہو یا اس سے کوئی ایسا فرقہ ہو جو کہتا ہو کہ بھائی نماز پڑھو اور زکات دو حالت رکوع میں. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ تاریخ میں ہوا ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام
نے اس وقت جو حالت رکوع میں زکات دی ہے، جس پہ بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ انسان نماز میں رکوع کی حالت میں زکات ادا کرے۔ حقیقت میں یہ آیت اس شخص کی فضیلت کے بجائے اس کی نشاندہی کر رہی ہے، یعنی یہ اس کی صرف فضیلت نہیں بیان کر رہی ہے بلکہ حقیقت میں بتا رہی ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ذات اور شخصیت جو حالت رکوع میں زکات دے رہی ہے وہ تمہارا ولی ہے۔ تو یہاں مقصود اور مطلوب یہاں اس کی صرف فضیلت نہیں ہے کہ صاحب وہ صاحب فضیلت ہے، وہ فضیلت صرف فضیلت ہوتی تو ہر مسلمان کے اوپر کم از کم مستحب ہوتا کہ وہ حالت رکوع میں زکات دے، لیکن کوئی فقہ نہیں بتا رہی ہمیں۔ کسی فقہ میں دیکھ لیں آپ جا کے مسلمانوں کی کوئی فقہ کہتی ہو کہ بھئی نماز پڑھتے ہوئے آپ حالت رکوع میں زکات دو، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، نہیں، کوئی فقہ نہیں ایسی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ زکات دو، ایسا حکم نہیں آیا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فضیلت نہیں بتا رہی بلکہ اس انسان کی آیت شریفہ نشاندہی کر رہی ہے کہ تمہارا ولی وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے۔ کہ مسلمان آ کے بند کر لے تو کیا لائے، وسعت و سرات تو پوری موجود ہے شریفہ میں، اللہ تعالی نے پورا بتا دیا کہ بھائی جو ہے وہ دیکھو تمہارا ولی میں ہوں، تمہارا ولی میرا رسول ہے، تمہارا ولی اور سرپرست دوست نہیں، تمہارا حاکم کون ہے؟ وہ شخصیت اور ذات ہے جو حالت رکوع میں زکات دی ہے۔ کس نے دی ہے زکات؟ یہ پوری دنیا جانتی ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ ان تمام قرائن ان تمام قرائن اور شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ والا آیت شریفہ آیت ولایت مولا المتقیان امیر المومنین قائد الغر المحجلین یعصوب الدین صراط اللہ المستقیم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور داستان کی طرف ایک بہت ہی پرمعنی اشارہ ہے کہ جب امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول تھے کہ اسی اثنا میں اسی وقت ایک حاجت مند نے، ایک ضرورت مند نے، ایک محتاج نے مثلا مسجد نبوی شریف میں داخل ہو کر امداد کا تقاضا کیا۔ کیا کہا کہ میری کوئی مدد کرے، مجھے کوئی کچھ دے دے۔ کسی نے بھی اس کو مثبت جواب نہ دیا، یعنی کسی نے بھی اس کی بات کو نہ سنا، کسی نے بھی اس کی چاہت کو پورا نہ کیا۔ اسی حالت میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دانے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اسے اشارہ کیا۔ کسے اشارہ کیا؟ دانے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس فقیر کو، اس محتاج کو، اس حاجت مند کو، اس سائل کو اشارہ کیا۔ وہ آپ کے قریب آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے، یعنی مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک سے 20 قیمت، یعنی بہت قیمتی ہے، انگوٹھی اتار کر لے گیا۔ انگوٹھی اتار کر لے گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو کہ اس واقعے کا مشاہدہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد سر آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، میرے بھائی موسیٰ نے، اے اللہ میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے دعا کی تھی کہ تو ان کی روح ان کے سینے کو کشادہ، ان کے تمام امور کو آسان اور ان کی زبان کی گرہ کو کھول دے اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر و مددگار بنا دے۔ کیا دعا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخلص به ازری۔ تو کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ میرے پروردگار موسیٰ نے، کس نے؟ میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری، یہ دعا کی تھی جس کا ترجمہ آپ پڑھ چکے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر و مددگار بنا دے۔ خداوند متعال نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے خدا، اے اللہ، خداوند اے اللہ، میں محمد تیرا پیغمبر اور برگزیدہ ہوں، میرے سینے کو وسیع کر دے اور میرے اوپر تمام امور کو آسان کر دے، میرے خاندان میں سے علی کو میرا وزیر بنا دے تاکہ اس کے ذریعے میری کمر قوی اور مضبوط ہو جائے۔ ابھی پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللهم صل على محمد وعلى کی دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ جبریل امین آئے ولایت لے کر نازل ہو گئے. کون سے ولایت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت شریفہ لے کر جبریل امین علیہ السلام نازل ہو گئے. بھلے یعنی گویا یہ آیت شریفہ کس کی شان میں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کا مستحق یعنی اس کا جو ہے مصداق کون ہے ولایت کے اس آیت میں اللہ رسول کے بعد؟ یہ آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت شریفہ کے ذریعے اس کی شرح اور اس کی تفسیر سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا. کیا کہ ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ جبریل امین علیہ السلام یہ آیت شریفہ ولایت لے کر نازل ہو گئے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اہل سنت کے بہت سے بڑے بڑے محدثین، یعنی قابل غور بات یہ ہے کہ اہل تشیع نہیں صرف بلکہ اہل سنت والجماعت جو ہمارے بھائی ہیں ان کے علماء نے بھی بڑے بڑے مفسرین محدثین اور مورخین نے، میں آپ کو مفسرین محدثین اور مورخین کے بارے میں بتا چکا. محدثین مورخین مفسرین کون ہوتے ہیں؟ نے بھی یعنی بڑے بڑے مفسرین محدثین مورخین نے بھی آیہ ولایت کے نزول کو حضرت امیر المومنین قائد المحجلین یعقوب الدین صراط اللہ المستقیم حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان مقدس میں قرار دیا ہے. اور اصحاب رسول میں سے 10 سے زیادہ صحابہ نے اس حدیث کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. کتنے؟ 10 سے زیادہ صحابہ نے اس حدیث کو پیغمبر سے نقل کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حدیث کوئی روایت یا کوئی آیت کی تفسیر ایسی نہیں ہے کہ جس سے مسلمان واقف نہ ہو، جانتے نہ ہو، اور اگر کوئی اس کے بعد بھی تسلیم نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا نہیں ہے حقیقت تک پہنچنا اور حقیقت کو بیان کرنا. ولایت کے موضوع پر قرآن مجید میں بہت سی آیات ذکر ہوئی ہیں، مگر ہم کتاب کی اختصار کے پیچھے صاحب کتاب استاد آیت اللہ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ولایت کے موضوع پر قرآن مجید میں بہت سی آیات ذکر ہوئی ہیں، یعنی اس موضوع پر موضوع ولایت پر بہت سی آیات آئی ہیں، مگر ہم کتاب کی اختصار کے پیش نظر، چونکہ ہماری کتاب بہت تفصیلی نہیں ہے، مختصر ہے، لہذا ہم اس کے اختصار کے پیش نظر صرف 4 مذکورہ آیات پر ہی اکتفا کرتے ہیں جو ہم نے بیان کی ہے. سب سے پہلے کیا بیان کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت شریفہ کون سی تھی؟ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 124. وہ آیت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. دوسری آیت کریمہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تیسری آیت کریمہ کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتقوا الرسول واولی الامر منکم. چوتھی آیت کریمہ کون سی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ان 4 آیتوں کو آپ زبانی انشاءاللہ یاد کیجیے، کوشش کیجیے ان کی تفاسیر دیکھنے کی، اچھے طریقے سے شان نزول دیکھنے کی، اور علماء اور فقہاء یا مفسرین نے ان کے بارے میں کیا بیان کیا ہے. انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیے، اپنی ڈائریوں میں لکھیے انشاءاللہ. نکتفی بہذا المقدار، باقی ختم سے جی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا نبینا محمد وآلہ الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا اللهم صل على محمد